السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی کے NS سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے مہمان ہے جس نے قلمی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے صحافت کو ایک ایسا علمی تحفہ سونپا ہے جو ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہم سب جو بحث طالب علم صحافت کے، ہم سب قبلہ رو بناتے ہیں ان کو۔ جب ہم علمی سطح پہ جب ہم کتابوں کو کھولتے ہیں اور صحافت کی دنیا کو سمجھتے ہیں تو وہاں جو چشم و چراغ ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے علمی سطح پر صحافت کے لیے، میرے ساتھ ہے مقصود احمد صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیربین جموں کشمیر کی عوام کا ایک ایسا ترجمان، وہ کانوں میں آتا تھا نا تازہ ترین تجزیوں تبصروں مراسلوں سے آراستہ پروگرام، تو یاد آتا تھا ریڈیو کشمیر شری نگر۔ تو میں آج اسی شخصیت سے مخاطب ہوں، وہی شخصیت آج میری مہمان ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس لحاظ سے کہ بحث طالب علم آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ صحافت کا جو معیار ہے، صحافت کا جو اصل کردار ہے، وہ ان کو ہم قبلہ سمجھ کر مانتے ہیں۔ تو میں سیدھا مخاطب ہوتا ہوں مقصود صاحب سے ہی۔ مقصود صاحب، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے اپنے چینل پہ آنے کا موقع دیا۔ مقصود صاحب، جب ہم صحافت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو، کیسے سمجھیں گے ایک صحافی کو؟ دیکھیے، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے جب صحافت شروع کی، یہ 80s کا دور تھا، 86 87 88 یہی پیریڈ تھا جب میں نے صحافت شروع کی۔ اور صحافت بھی میں نے تب شروع کی، میں ایک فار فلنگ ایریا میں رہتا ہوں، بارڈر ایریا ہے، LOC کے نزدیک ہے، اور اس وقت میں نے صحافت شروع کی جب حالات کشمیر کے اچھے نہیں تھے، بہت خراب تھے۔ تو اس ایریا میں اس وقت صحافت شروع کرنا یہ ایک بہت ٹف جاب تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہاں سے اس وقت ایک اخبار نکلتا تھا، تب ویکلی سٹارٹ ہوا تھا، الصفا اخبار، اور ایڈوکیٹ شابان وکیل صاحب اس کے جو تھے وہ مدیر اعلیٰ تھے، انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت ایک تہلکہ مچایا تھا جب انہوں نے ویکلی اخبار شروع کیا تھا۔ تو بیسیکلی جو میں نے وہاں سے صحافت سیکھی تھی کہ وہ اس انداز سے لوگوں کے مسائل جو تھے وہ رپورٹ کرتے تھے، اور وہ پورا ایک پیج، مطلب مجھے یاد ہے کہ میں نے اڑی سے 2-3 رپورٹیں، شروعات جو ہی اخبار کا دوسرا شمارہ تھا، تو میں نے اخبار کا دوسرا شمارہ تھا، اور فرنٹ پیج پہ جو کور سٹوری لگی وہ دوسرے شمارے میں میری لگی۔ تو وہ لوگوں کے بیسیکلی مسائل، لوگوں کو جو نبض ٹچ کرتا ہے وہ ایشوز ٹچ کرتے تھے، لیکن وہ بڑے بیلنسڈ طریقے سے ٹچ کرتے تھے۔ مطلب وہ نہیں کہ بس الزامات لگائے اور پبلش کر دی، وہ بیلنسڈ، میں نے تب سیکھا ان سے بیلنسڈ سٹوری کا کرنے کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سٹوری کی تب PHE ڈپارٹمنٹ کا، ایک بہت بڑا ایک سکنڈل تھا اڑی میں، تو پھر انہوں نے چیف انجینئر سے سری نگر میں بات کی، کیونکہ تب تو میری رسائی سری نگر میں تھی نہیں، انہوں نے مجھے اڑی سے انپٹس لیے کیا سٹوری ہے، کیسے ہے، تو پھر انہوں نے یہاں سے تو اس سٹوری نے تہلکہ مچا دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ صحافت کا مطلب شروعات سے ہی ہم نے سیکھی کہ بیلنسڈ ایتھکس کیسے اس کے رہنے چاہیے۔ مطلب آپ ون سائیڈڈ سٹوری کی وہ بھی کبھی انہوں نے بھی کبھی حمایت نہیں کی، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ سٹوری کو بیلنس کیجیے۔ مقصود صاحب، اپنی انفرادی زندگی میں بتائیے ہمیں کہ کہاں سے آپ نے یہ سفر شروع کیا، آپ کی بیسک تعلیم کہاں سے ہوئی، اور جو سکولنگ کا سفر رہا وہ کیسا رہا؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں ایک فار فلنگ ایریا سے ہوں، اڑی میرے گاؤں کا نام گرکوٹ ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میں کوئی مڈل کلاس فیملی سے بھی نہیں تھا، میں ایک غریب گھرانے سے ہی تھا۔ تو لیکن یہ تھا کہ ماں باپ نے پڑھانے کا شوق تھا، انہوں نے پڑھایا۔ میں نے اپنے گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا، آج ہائی سکول ہے، اس کا نام ہائی سکول کانڈی کلر ہے آج۔ تو میں نے مڈل کی تعلیم اسی مڈل سکول سے حاصل کی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم صبح 8 بجے گھر سے نکلتے تھے سکول کے لیے، صبح 8 بجے نکلتے تھے، اور 9 بجے، مطلب 1 گھنٹہ لگتا تھا گھر سے سکول تک پہنچنے میں، پیادل پہنچنے میں۔ تو پھر وہاں سے مڈل کرنے کے بعد پھر میں نے وہاں ہمارے ہائی سکول لگامہ تھا دوسرا،
پھر لگاما گیا میں، ہائی اسکول لگاما، وہاں ہائی اسکول کی. پھر ہائر سیکنڈری اڑی تھی، تو پھر ہائر سیکنڈری 12 تک میں نے اڑی میں. اس کے بعد پھر میں نے بارہمولہ شفٹ کیا کالج میں. تو جب بارہمولہ کالج آیا پھر سمجھو ایک کہ واپس نہیں گیا پھر میں. تو بارہمولہ سے ڈگری گریجویشن کی. تو گریجویشن کے بعد پھر میں نے کشمیر یونیورسٹی جوائن کیا، ماس کمیونیکیشن جرنلزم. تو پھر میں نے یہاں سے ڈگری کی، اور پھر بارہمولہ میں کالج جوائن کرنے کے ساتھ ہی جو ہی میری ڈگری ہوگی تو بس میں اس صحافت کے میدان میں کود پڑا. کہ یہ عام سا بچپن تھا جیسے ہم سب لوگوں کا بچپن رہتا ہے، جس میں کتابی بھی رہتی ہے، جس میں والد کی وہ نوک جھوک بھی رہتی ہے، جس میں ہماری سب جیسے نجی زندگی میں گرل فرینڈ بھی رہتی ہے، جس میں ہماری ایک وہ سفر رہتا ہے. کیا وہ عام زندگی تھی یا کچھ خاص تھا کہ کہیں پہ میں نے ایک پرٹیکولر مشن طے کیا تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے؟ نہ، یہ تھا کہ بیسیکلی ہمارے جو والدین جو تھے کہ ان کا نظریہ اتنا دور نہیں تھا کہ میرا بیٹا کل ایک بڑا صحافی بنے گا، کل آل انڈیا ریڈیو میں جائے گا، کل ماس کمیونیکیشن کرے گا. اس طرح کی سوچ تو تھی نہیں. وہ تب ہمارے والدین کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لے، کہیں پہ پیان لگ جائے، کہیں پہ کچھ اس طرح کی نوکری مل جائے. تو ایون کہ میں ٹیچر بھی لگا، 90 میں ٹیچر لگا. میں لگ بھگ 3 سال ٹیچر بھی رہا. ٹیچر بھی رہا میں 3 سال. لیکن میرے صحافت کے ساتھ دلچسپی تھی. تو میں صحافت کے ساتھ دلچسپی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ ٹائم بینگ کے لیے ہے، جب تک نہ میں کہیں صحافت میں ایڈجسٹ ہوں. پرنٹ میڈیا میں آ چکا تھا. الصبح کے بعد پھر میں نے پرمنٹلی عقاب میں جوائن کیا. منصور انجم صاحب جو ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. تو پھر میں یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں رات 11 بجے تک ان کے آفس میں ہی رہتا تھا، وہیں سوتا تھا. مطلب تب یہ آبی گزر میں ان کا آفس ابھی بھی ہے، آبی گزر میں آفس. تب اتنا سسٹم بھی اچھا نہیں تھا. تو مطلب ایک کمرہ تھا، وہاں 3-4 لوگ ہوتے تھے. کاتب، سیکھنے کی تڑپ تھی. سیکھنے کی تڑپ تھی. کاتب، تب یہ کمپیوٹر سسٹم تھا نہیں، کتابت کرتے تھے تب. تو 2-4 لوگ کتابت کرتے تھے، تو 1-2-3 ایڈیٹر ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ رہتے تھے. پھر ایون میں رات کو وہیں سوتا بھی تھا. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے پہلی بار 700 روپے سیلری دی. تو مجھے لگا کہ آج میں نے کچھ کیا. آج زندگی میں پیسے کی اہمیت کب آئی؟ پیسے کی اگر آپ یقین مانیں، مجھے ابھی بھی پیسے کی مطلب پیسے کی طرف تڑپ نہیں ہے. یعنی میں آج آل انڈیا ریڈیو میں ایک اچھی خاصی سیلری لیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں جس طرح سے وہ ایک عام آدمی وہ لالچ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنے، دولت بنے، کوئی اچھا. تو لیکن اس طرف پیسے کی طرف نہیں رہی میری دلچسپی، نہیں رہی. صحافتی دنیا میں بہت سارے صحافی آئے اور گئے. آپ نے ایک دور دیکھا، 80 دہائی، پھر 90 کی دہائی، پھر 2000 سے آگے کا سفر. سیاسی اعتبار سے ہم بات کریں گے. صحافی کو کیا کبھی قدغن لگا صحافیوں پہ؟ جب بھی کوئی حکومت بدلی تو صحافت کی دنیا کو کہیں نہ کہیں پہ تکلیف اٹھانی پڑی. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ جب چینج آئی تو تھوڑا سا ماحول بھی چینج ہوا. لیکن میں نے ایک پیریڈ دیکھا ہے، مطلب 90s کا پیریڈ دیکھا ہے. 90s کا پیریڈ دیکھا. پھر تقریباً 2000 تک کے جو صحافی تھے وہ بہت کم چینج ہوتے تھے. اب آج آپ صحافی دیکھیے، اب مطلب میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، 15 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو لیکن یہ چینجیں بھی ہم نے دیکھی. ہم نے بہت مطلب ایک بار مجھے یاد ہے، میں پرائیویٹ اخبار کے ساتھ کام کر یہ تو یہ 90-92 کی بات ہے. 92 کی بات ہے. تو مجھے ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ آپ 2 بجے پریس کانفرنس ہے DG پولیس کی، آپ پریس کانفرنس میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جنت کرے، اظہار وانی ہوتے تھے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ تھے. وہ بھی بیسیکلی کشمیر یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھے. وہ AFP کے ساتھ تھے. وہ بھی تھا، نور القمرین تھے، کیسر مرزا تھے وائس امریکہ کے، مجھے یاد ہے یہ لوگ تھے. تو ہم جو پولیس کنٹرول روم ہے وہاں گئے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں گئے تو کہا جی DG صاحب کو پریس کانفرنس ہے. تب محمود الرحمان یہاں ہوتے تھے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری ہوتے تھے محمود الرحمان، وہ IAS افسر تھے. وہ ان کو یہاں رکھا تھا. اور مجھے یاد ہے وہ ہمارے وہ سنگھ سردار جی تھے، وہ DG پولیس تھے.
تو جب ہم وہاں گئے، اینی ہو پریس کانفرنس تھی، جب ہم وہاں گئے تو پولیس جو تھی تب باغی ہو چکی تھی، جموں کشمیر پولیس جو تھی باغی ہو چکی تھی، یہ نے ریولٹ کیا ہوا تھا۔ تو ہم کنٹرول روم میں جب گئے، ہم جب اندر گئے تو اندر پولیس نے، جو پولیس تھی جموں کشمیر پولیس، یہ ریولٹ ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان آفیسرز کو ایک بلڈنگ میں بند کر رکھا تھا۔ ڈی جی تقریباً 10-15 آفیسرز تھے، مطلب ڈی جی پولیس تھا، اس میں محمود الرحمان تھا، ہوم سیکرٹری تھا، وہ سب تھے۔ تو اب ہم گئے، ہم وہ کیا پریس کانفرنس دیتے کہ وہ خود اندر بند کر دیے تھے۔ تو اب انہوں نے پریس کانفرنس دی نہیں، ہم نکل رہے ہیں واپس، تو پولیس والوں نے ہم کو گیٹ سے چھوڑا نہیں، کہا نہیں، کیونکہ باہر آرمی نے کارڈن کر لیا تھا، تو پولیس والوں نے کہا، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم مریں گے یہ صحافی 8-10 بھی مر جائیں، اسی صورتحال تھی۔ تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہ کچھ ہمارے کیمرہ مین تھے، ایک معراج الدین تھا اے پی کا، اور نثار تھے ہندوز کے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا کریں گے، ہم جس کمرے میں ڈی جی بیٹھا ہم اسی کمرے میں بیٹھیں گے، کیونکہ حالات خراب تھے، باہر پولیس نے کارڈن کیا تھا، آرمی نے کارڈن کیا تھا، اندر پولیس تھی، باغی تھی، مطلب پولیس والے گن لے کر تھے، بسوں کے اوپر تھے اس کنٹرول روم میں۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جنگ ہو جائے گی، تو اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ہمارے کچھ صحافیوں نے کہا نہیں، ہم اسی کمرے میں بیٹھیں گے جس میں ڈی جی صاحب بیٹھیں گے، محمود الرحمان بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے نکالیں گے آرمی، تو ہم بھی وہیں سے نکل جائیں گے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم گئے، ہم سب اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ اچھا، حالت یہ تھی کہ نہ پانی تھا، نل کے جو سپلائی تھی وہ روک دی گئی تھی، بجلی کی سپلائی روک دی گئی تھی، نہ کوئی کھانے کی چیز تھی، نہ کوئی پینے کی چیزیں، کچھ نہیں تھا، اور پوری رات ہم صوفوں پہ بیٹھے رہے۔ 3 دہائیوں پہ مشتمل یہ جو سفر رہا ہے، صحافی، آپ جموں کشمیر عوام کو کیسے ڈیفائن کرو گے؟ دیکھیے، جموں کشمیر کی عوام جو ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ یہ صورتحال ایسی ہے، یہ کنفلکٹ صورتحال، اس میں عوام جو ہے وہ بیچ میں پھنس گئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ مطلب وہ روڈ میپ ہے، وہ ٹریک ہے، وہ ٹریک جو ہے کبھی رک جاتا ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں عوام جو ہے نا، عوام وہ اپنا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہ کلیئر ویژن بھی نہیں ہے، وہ ویژن ان کا عوام کا بھی پھر وہ رک جاتا ہے، نہیں کر سکتے ہیں، مطلب چاہے کوئی بھی ویژن ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، تو اس پہ مطلب یہاں بہت سارے سیاسی نظریے آئے، اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی۔ جموں کشمیر عوام کو ڈیولپمنٹ کا نظریہ کیسا لگتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا جموں کشمیر عوام کو اب سیاسی نظریے پہ اعتبار کرنا چاہیے یا ڈیولپمنٹ کے نظریے پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، دونوں چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں، نظریہ بھی اور ڈیولپمنٹ بھی۔ خالی ڈیولپمنٹ اگر ہم کہیں تو پچھلے 10-30 سال سے یہاں ڈیولپمنٹ مطلب ہو رہی ہے، 10-30 سال سے، تو پھر یہ ہوتا کہ پھر سب لوگ جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف ہی جاتے، پھر نظریہ جو تھا وہ مطلب اس کی طرف نہیں دلچسپی دیتے۔ لیکن کشمیر ہے، یہاں نظریہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ ریڈیو کشمیر سری نگر عرصہ دراز سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، آپ بحث پروڈیوسر شہربین کے، کیسا لگ رہتا ہے عوام کے ساتھ رابطے میں آپ کا، اور عوام کا رد عمل کیا رہتا ہے شہربین کے تئیں؟ ابھی تک کوئی ایسی سکسیس سٹوری جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہوا ہو کہ آج ہم نے ایسا کر دیا کہ بس جموں کشمیر عوام کا ہم نے دل جیتا؟ نہیں، میں کہوں گا کہ جموں کشمیر میں شہربین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور ابھی بھی رول جو ہے ادا کر رہا ہے۔ میں ابھی آپ کو 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے مجھے فون آیا، تو ابھی یہ مڑوا وڈون سے 2 دن پہلے کی، تو وہاں کا MLA صاحب مجھے فون کر رہا ہے، پیارے لال شرما جی، نہ کبھی ان کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ مطلب کوئی تعلقات نہیں۔ تو اچانک میرے موبائل پہ فون آیا، تو کہا میں MLA اندروال پیارے لال بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا صاحب حکم کیجئے۔ کہا کہ میں پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے مڑوا وڈون کو کوریج دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں تو وہ آپ کے پروگرام کے بارے میں بہت کچھ مجھے کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت کچھ آپ کے پروگرام میں۔ اب
उनको मतलब ये था कि उनको मरगन टॉप एक रास्ता है, वहाँ बर्फ़ पड़ी है, उनको वहाँ मशीन, उसी दिन उन्होंने मशीन लगाई बर्फ़ उठाने के लिए। तो उनका मकसद था कि आज हमने मशीन लगाई, अगर आप शहरबीन के ज़रिए ये कन्वे कर देते, क्योंकि आप ही वाहिद ज़रिया जिससे मेरे लोगों को वहाँ, क्योंकि वो 6 महीने 4 महीने बंद रहता है, मरगन टॉप मड़वा वडन जो है 6 महीने बंद रहता है। तो उनने कहा कि आपके मीडियम से ही मेरी बात जो है उन तक पहुंच सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप शाम को ये कन्वे कर देंगे मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं भाई, कोई हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, और अभी एक MLA साहब जो हैं ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप शाम को बोलेंगे तो मेरी बात कहीं पे शर्बीन, जैसे हर चीज़ अपडेट हुई, वक्त के साथ साथ अपडेट हुई। जैसे अगर आप वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें, जैसे वहाँ पे भी अब जब 7 बजे वो नशर होता है तो वो फेसबुक पे भी नशर होता है। आपका प्रोग्राम फेसबुक पे क्यों नहीं नशर हो रहा है? क्या इसमें कोई हुकूमती सतह पे कोई रुकावट है, या आप नहीं, रुकावट बेसिकली कोई नहीं है, रुकावट कोई नहीं है बेसिकली, क्योंकि हम ऑल इंडिया रेडियो की एक शाख है, समझो ये श्रीनगर जो है एक उसकी शाख है, यहाँ से हम ये प्रोग्राम करते हैं। ओवरऑल हमारा जो है दिल्ली से देखा जाता है। ओवरऑल हमारा वो, चाहे आपको प्रोग्राम यूट्यूब पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, सोशल मीडिया जो हमारा है वो दिल्ली से हैंडल किया जाता है। हमारा म्यूज़िक जो है वो आपको मतलब सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। तो ये दिल्ली, ये प्रसार भारती की पॉलिसीज़ हैं कि कौन प्रोग्राम डालना है कौन नहीं डालना, ये दिल्ली से होता है। तो और अब प्रॉब्लम ये भी है कि अब स्टाफ भी नहीं है, अब बहुत कम अमला है। यानी आप यकीन करेंगे, जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे तो मेरे कैडर के उस वक़्त यहाँ पे तकरीबन 25 लोग यहाँ थे, मेरे कैडर के 25 लोग थे। आज हम 3 या 4 लोग बचे हुए हैं। तो प्रोग्राम्स वही हैं, एड्स हुए हैं, चैनलें ऐड हुई हैं, FM स्टार्ट्स हुए हैं, तो हम वही 2-4 लोग हैं। तो इसलिए मतलब अब मतलब हर तरफ तवज्जो देना भी वो बड़ी मुश्किल बात है। ह्यूमन रिसोर्स कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है ह्यूमन रिसोर्स। हम एक दूसरे मौजू पे आ जाते हैं, रेडियो कश्मीर। इस तरह आवाम क्या तवक्का रख सकती है आपसे? देखिए, मैं कहूँगा कि रेडियो कश्मीर जो है, आज इसको हम ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी श्रीनगर बोलते हैं। तो ये रेडियो जो है ना, ये यहाँ के कल्चर, सकाफ़त, इसकी भी एक निशानी है। यानी आप यकीन नहीं करोगे, हम आज यहाँ पे तकरीबन 7-8 डायलेक्ट्स में प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यानी पहाड़ी में हम यहाँ से प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं, गोजरी में हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट करते हैं, शीना गुरेज़ में एक थोड़ा सा पैकेट है वही बोलते हैं शीना गुरेज़ वाले लोग, तो शीना में हम यहाँ से प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं। अच्छा, पंजाबी में करते हैं, कश्मीरी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, हिंदी में करते हैं। अभी बहुत सारे बल्ती में भी था, अब बल्ती हमने करगिल शिफ्ट किया। अभी और कुछ, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी रिसेंटली बानहाल डिस्ट्रिक्ट में गया था, नील खड़ी, इस एरिया में गया था। वहाँ एक और ज़बान बोलते हैं, खासा एक लैंग्वेज है, खासा लैंग्वेज। और तो उन्होंने मुझे एक गांव में लिया, एक इलाके में लिया, नील में लिया। तो जब मैं नील में पहुंचा वहाँ तो एक मुशायरा था, एक बड़ा उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम किया था, और वो एक अलग से एक ज़बान बोल रहे हैं, खासा। अच्छा, वहीं पे एक दूसरी ज़बान है पोगली, अलग से। मतलब इतनी वैराइटीज़ हैं हमारे डायलेक्ट्स के। अब इतना दबाव हम पे पड़ रहा है कि इनको भी मतलब हमारी ज़बानों को भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो मतलब रेडियो जो है ना, ये इसने पहचान भी दी है लैंग्वेज को, जो बहुत सारी लैंग्वेज। उर्दू हमारी जुली ज़बान है, उर्दू के तई हमारा जो एहतराम है वो ज़्यादा ही है, क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर अवाम अगर कश्मीरी के बाद ज़्यादा बोलती है तो वो उर्दू ज़बान में हम बात करते हैं। उर्दू अदब के तई जम्मू कश्मीर जो रेडियो कश्मीर है उसके क्या खिदमात है अभी तक? नहीं, अदब के हवाले से उसमें भी तो मतलब जो हमारा रेडियो कश्मीर है ना, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मतलब जितने भी हमारे जो शोरा हैं या उर्दू के अच्छे राइटर्स हैं, उनको तो बेसिक पहचान तो रेडियो ने दी है। दूरदर्शन बाद में आया, मतलब बाकी चैनलें तो बाद में आई,
تو اصلی پہچان تو وہ تو ریڈیو نے دی ہے. ابھی بھی مطلب ہمارے جو مطلب مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ تو مطلب نیشنل سطح کے مشاعرے ہوتے ہیں, اور ایون ہم جو یہاں کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ دلی بھیجتے ہیں اور وہ جو نیشنل سطح پہ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارے کچھ بہت اچھے پروگرام ہیں. مطلب ہمارا ایک پروگرام ہے وادی کی آواز, کرنٹ افیئرس پروگرام ہے, وہ بھی تو وہ تو ادر سائڈ آف بارڈرس مطلب ان لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ وہ اردو زیادہ سنتے وغیرہ, تو ان کے لیے ہے. تو ہم آن لائنس پہ بھی مطلب ریڈیو کام کر رہا ہے, آؤٹ آف بارڈر جا کر آپ اپنی آواز کو یس پہنچا رہے ہیں. بولیے. مسعود صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جس طرح سے آج کے سفر میں بہت سارے نوجوانوں نے اب صحافت کا رخ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی معیار گرا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں صحافت کا؟ نہیں, معیار گرا ہے اب بس, کیونکہ سوشل میڈیا آیا ہے تو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ نہ کوئی, میں کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے نہ کوئی معیار رکھا ہے, اور بہت نیچے بھی جاتا ہے اور بہت اوپر بھی جاتا ہے. مطلب سوشل میڈیا سے بہت اچھے لوگ بھی ابھر کے آ رہے ہیں, بہت اچھے لوگ ابھر کے آ رہے ہیں جن کو مطلب ہمارے ہاں سے مطلب کوئی ایڈنٹی نہیں ملتی تھی بڑے اداروں سے, ہمارے دوردرشن سے, سوشل میڈیا پہ آ کے تو اچھا نام وہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب مطلب اب ہر کوئی جرنلسٹ بن چکا ہے, ہر کوئی ایوری ون ایک موبائل اٹھایا گیا, رپورٹنگ کر لی تو سوشل میڈیا پہ ڈال دی. تو میں کرٹیسائز نہیں کروں گا کہ سوشل میڈیا مطلب کہ سوشل میڈیا سے جی ہمارا معیار گر گیا, سوشل میڈیا سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی صورتحال میں بہت ساری چیزیں جو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اچھے آرگنائزیشنس ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں, ہماری کچھ چینل ہیں سپوز نیشنل چینل ہیں وہ نہیں آئے, سوشل میڈیا پہ ایک نیوز آ جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, اور پھر بعد میں پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں نہیں اب پک اپ میں بھی یہ سٹوری اٹھا لو, کیونکہ اب تو یہ سوشل میڈیا میں آ گئی ہے. تو سوشل میڈیا امپورٹنٹ رول بھی کر رہا ہے. اب یہی ہے کہ اب ہر کوئی کود پڑا ہے اس میں, تو اس میں تھوڑا معیار کا بھی خیال رکھنا ہے. علمی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں, اگر اس وقت جموں کشمیر کا جو سیشن جا رہا ہے, ہم تھوڑا کتابوں کی اور جا رہا ہوں, سکولوں میں ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو ان کو ہم کیسے یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ صحافت بھی ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پہ آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہو, اس پیشے کو وہاں سے کیسے تقویت ہم دے سکتے ہیں, ہم کس طرح سے سکولوں تک یہ بات پہنچائیں جو ہمارے مڈل سکولز ہے, ہائی سکولز ہیں؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ صحافت جو ہے نا یہ نشہ ہے, یہ نشہ ہے. چاہے آپ کو چاہے کچھ پیسہ ملے, آپ کو کچھ تنخواہ ملے یا نہ ملے, لیکن یہ ایک نشہ ہے. آپ اس میں کود پڑیں گے آپ ایسے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی چھوٹی لیول پہ بچوں کو اس کی طرف نہیں آنا چاہیے, کیونکہ تھوڑا سا وہ میچور ہو جائیں. آج مطلب پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے کشمیر میں بہت کم این یوز بھی ہیں. مطلب یہاں پہ بڑے مطلب ادارے نہیں ہیں. ہمارا گریٹر کشمیر تھا ایک وقت میں, وہ ابھرا تھا, وہ بھی اب بہت کم, وہاں بھی اسٹرینتھ اب بہت کم ہو چکی ہے. تو کوئی ویسا ادارہ ابھر نہیں سکا جہاں پہ کل ہم یونیورسٹی سے آ جائیں اور وہاں پہ جاب مل جائے. تو ویسا اب صحافت میں وہی لوگ کامیاب رہیں گے مطلب جو آئے ذہنی طور پہ آ رہے ہیں. اس میں نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ پرابلمس ہیں. کوئی کہے گا کہ, اور میرا ایک یہ بھی ہے کہ میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک غریب بچے کے لیے یہ پیشہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں اسٹرگل بہت زیادہ ہے. مطلب اس میں آپ کو مطلب ایک غریب بچہ جو ہے وہ جب ڈگری کرے گا کہیں سے, کشمیر یونیورسٹی سے کرے گا, کالج سے کرے گا, تو اس کے ماں باپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ جلدی کہیں کوئی جاب, چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا کہیں پہ بھی, تو تاکہ یہ کل جاب کوئی حاصل کر سکے. تو لیکن ایک غریب بچے کے لیے بڑا مشکل رہتا ہے اس طرح کی ڈگری کرنا اور پھر اسٹرگل کرنا. اس کے لیے اس کے پاس پھر ٹائم ہونا چاہیے, کافی اسٹرگل کرے اور پھر وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. میں نے بہت سارے بچے دیکھے جو مطلب اس وقت دلی, بنگلور میں ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں کہیں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں کسی میڈیا. اب کیونکہ اس کے لیے اب کوئی ایج بھی ہوتی ہے, اب کوئی 35 سال کا ہے, 40 سال کا ہے بچہ ہے, تو اب وہ کتنا ٹائم فری میں کرے گا. کیونکہ یہاں تو ہمارے کشمیر میں نے دیکھا جتنی آرگنائزیشنس ہیں
تو وہ تو فری میں آپ کو کام کرائیں گی, کوئی پیمنٹ تو ہے نہیں, کچھ تو کوئی ادارہ یہاں ادائیگی کر نہیں رہا ہے, فری میں کام لیتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ایڈجسٹ تو کسی نیشنل ادارے میں ہی ہونا پڑے گا. اوورآل اگر آپ اس وقت دیکھو گے جموں کشمیر میں بے روزگاری ہے, اور یہاں پر ایک ایسا رہا ہے کہ اب نوجوانوں میں نہ وہ اب جو جاب ہے وہ یہی سمجھتے کہ باہر جا کر ہی ملے گی. کیا کوئی ایسا تحفتاً ہم آپ سے لیں گے, کیا کوئی ایسا کوئی مشورہ جو ہمارے نوجوان اپنے آپ کو اسلوب عمل سمجھ کر کہ یہ اب ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر, کیا کوئی تحفت دے سکتے ہو کہ ہم کس طرح سے اپنے نوجوان کو یہ ترغیب دے کے جو زندگی کا آنے والا سفر ہے اس کو آپ کس طرح سے کاٹ سکتے ہو, جاب آپشنل کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں, میں اب یہی ایون میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو ایک مائنڈ بنانا چاہیے, کیونکہ یہاں کشمیر میں ابھی تک مائنڈ یہی رہا ہے کہ بابا ڈگری کی, پی جی کی, اور اس کے بعد آپ کہیں سرکاری نوکری کے لیے تگ دو میں لگ جاتے ہیں, تگ دو میں اسی. تو اب وہ سرکاری سطح کی نوکریاں جو ہیں وہ تو اب نہیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اب بچوں کو پہلے ہی مائنڈ بنانا چاہیے کہ بابا مجھے ڈگری کرنی ہے, میں کس شعبے میں ڈگری کروں جس کی طرف مجھے ایک تو انٹرسٹ ہو, اور دوسرا مجھے کل جو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار دے. تو ہمارے یہاں بہت کچھ ہے, مطلب ابھی ہم انسان تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی وہ مطلب دیکھتا ہے کہ بہت سارے ہماری اب لڑکیاں جو ہیں, لڑکے وہ ڈگریاں حاصل کر کے اب پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے کھول رہے ہیں. کہیں پہ کوئی ایگریکلچر, ہارٹیکلچر کی طرف بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں, اور اس کا یہاں پہ پوٹینشیل بھی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہندوستان امڈ پڑا ہے کشمیر میں روزگار کے لیے, پورا انڈیا وہ امڈ پڑا ہے کشمیر کے لیے. تو ہم لوکل ہو کے یہاں اپنا روزگار کیوں نہیں کما سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. کشمیر کی خوبصورتی کو پوری دنیا دیکھنے آتی ہے. اس وقت جب آپ اس کو دیکھتے ہو, کیونکہ اب ایک زندگی کا ایک سفر رہا ہے, تقریباً 60 سال کے ہوں گے آپ, کچھ مہینے بچے ہیں آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے. اس پورے سفر میں جس طرح سے آپ نے یہ ایک سفر کاٹا, آپ نے اس خوبصورتی کو جس طرح سے لوگوں نے لطف اندوز کیا, کشمیری اس سے کبھی لطف اندوز ہوا اس پوری خوبصورتی سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, کشمیری پورا لطف اندوز نہیں ہوا. کشمیری نے یہاں صرف گلمرگ پہلگام کو ہی رکھا ہے نظر کے نیچے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے پچھلے 10-15 سال میں جموں کشمیر کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا ہوا جہاں میں گیا نہیں ہوں. اپنی ٹیم لے کے آفیشیلی گیا, اپنی ٹیم لے کے گیا وہاں پہ, چاہے جو مطلب میں شیخ پورہ تلیل گیا, وہاں کی لوکل لینگویج شینا ہے, تو شینا کا کلچرل پروگرام کیا, وہاں شینا کے لوگوں کو وہاں میں نے ریکارڈ کیا, وہاں کے لوگوں کے مسائلز ہائی لائٹ کیے, وہاں کے لوگ مطلب جو بھی مطلب ان کے مسائلز ہیں وہ ریکارڈ کیے. چاہے آپ یقین نہیں کریں, ریاسی میں مہور علاقہ ہے, بہت دور, شڈول گاؤں کا نام ہے, اور ایسا گاؤں ہے, ایسی سڑکیں خراب ہیں کہ میرے ساتھ جو کولیگ باقی جو گئے تھے وہ گاڑیوں سے نیچے اترے, کہا نہیں ہم گاڑی میں اس روڈ پہ سفر نہیں کرتے ہیں, تو گاڑیوں سے نیچے اترے. لیکن ہم گئے اس شیڈول میں بھی گئے, اور وہاں جو وہ لوکل زبان بولتے ہیں ہم نے ان کو ریکارڈ کیا, وہاں کا کلچر ریکارڈ کیا, چاہے راجوری, مطلب جموں کشمیر کا کوئی کونا میں نے نہیں چھوڑا ہے, اور دیکھا بھی ہے, اور وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی کی ہے. حسین صاحب, آپ کی زندگی کا جو سفر رہا ہے ابھی تک, جس طرح سے عوامی خدمات میں رہا ہے, اور بہت صحافی آپ نے جس طرح سے ذمہ داریوں کے سفر کاٹ کے آئے ہیں, اور اب جب کہ یہ اب سرکاری طور اختتام ہونے والا ہے, اب ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے, کیونکہ اب جب آپ سبکدوش ہو جائیں گے تو ایک نیا سفر شروع ہوگا. کیا ہے آگے کی, کیا سوچ کے رکھا ہے؟ کیا صحافتی یا قلم ہی رہے گا, پرنٹ میڈیا میں جاؤ گے, یا اپنے لیے آپ کوئی دوسری زندگی سوچی ہے کہ فیملی کے ساتھ جائیں گے, کیا سوچ کے رکھے؟ نہیں, دیکھیے فیملی تو ساتھ میں رہتی ہے. فیملی تو چاہے آپ صحافت میں رہیں, نوکری میں رہیں, یا نوکری سے باہر چلے جائیں, تو فیملی تو ساتھ میں رہتی ہے. لیکن جہاں تک میرا ہے کہ میرا پرنٹ میڈیا کی طرف, کیونکہ میں اتنے سال بھی یہاں لوگوں کو کہتا تھا, جو بھی نئے نوجوان آتے تھے, میں ان کو کہتا تھا کہ اگر آپ کو براڈ کاسٹنگ میں جوائن کرنا ہے, اگر آپ کو دوردرشن ٹی وی چینل میں, تو بیسک اس کے لیے پرنٹ میڈیا ہے. جو پرنٹ میڈیا سے آئے گا وہ کامیاب رہتا ہے. میں نے یہ تجربہ کیا
کہ جو لوگ بھی ہمارے براڈ کاسٹنگ میں پرنٹ میڈیا سے آئے، چاہے وہ کسی اردو اخبار سے آئے، کسی انگریزی اخبار سے آئے یا کسی میگزین سے آئے، تو وہ براڈ کاسٹنگ میں بھی کامیاب رہے، وہ ٹی وی چینلز میں بھی کامیاب رہے۔ تو میرا بھی وہی ہے کہ میں ایک بار پھر پرنٹ میڈیا کی طرف جا رہا ہوں، اور امید ہے کہ میں ایک اپنا اخبار پھر شروع کرنے جا رہا ہوں۔ مقصود صاحب، ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ وشز، اور زندگی کے اس دوسرے پڑاؤ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور جس طرح سے آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایسی خوبصورت باتیں کی کہ زمینی سطح پہ کہ جو ایک عام انسان کے دل میں وہ غبار ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی بات عوام کے سامنے رکھوں، اور جو اپنی خدمات آپ نے رکھی ہے اس کے لیے ہم معاونی منت ہے، کیونکہ جس طرح سے ادب کو آپ نے ایک راہ دی ہے، آپ کا جو آپ نے ایک چراغ جلا کے رکھا ہے شیربین، اس چراغ سے جو بہت سارے لوگ روشنی لیتے ہیں، اور بہت سارے عوامی مسائل کو جا کر ارباب اقتدار کو بتانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی نقطے کے ساتھ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، تھینک یو۔